اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ارشاد حسین، ٹیچر یو پی ایس ترکپورہ، آج کلاس 7 کے لیے جو ٹاپک اس ویڈیو کے ذریعے پڑھانے جا رہا ہوں اس ٹاپک کا نام ہے ایئر، جو چیپٹر نمبر 4 ہے ہمارا جیوگرافی میں۔ اس ٹاپک میں ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، ہم آج جان لیں گے واٹ از ایئر، ایئر کیا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی کمپوزیشن آف ایٹماسفیئر۔ فرسٹ آف آل وی نو واٹ از ایٹماسفیئر۔ What is atmosphere? پیارے بچوں، آپ تو جانتے ہیں کہ we live on earth is the only planet in our solar system where life exists۔ اور ساتھ ہی آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کھانے اور پانی کے بغیر کچھ دن زندہ رہ سکتے ہیں، پر ہوا کے بغیر ہم 2 سے 2.5 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ First of all, we know what is atmosphere. Atmosphere is a huge blanket of air. We can define atmosphere, huge blanket of air. So, پیارے بچوں، ہم تو جان گئے ہیں ایٹماسفیئر کیا ہوتا ہے۔ ایٹماسفیئر از اے ہیوج بلینکٹ آف ایئر۔ All living beings on this earth depends on the atmosphere for their survival۔ پیارے بچوں، تمام جاندار جو اس زمین پر رہتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں، وہ انحصار رکھتے ہیں ایٹماسفیئر پر فار دیئر سروائیول، زندہ رہنے کے لیے۔ اور جو یہ ایٹماسفیئر it is atmosphere which provides us the air that we breathe۔ پیارے بچوں، جو ہوا ہم بریتھنگ پروسیس کے دوران لیتے ہیں، یہ ہمیں کہاں سے فراہم ہوتا ہے؟ یہ ہمیں ایٹماسفیئر سے حاصل ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، ایٹماسفیئر also protects us from harmful effects of sun rays۔ It is atmosphere which protects us from the harmful effects of sun rays۔ Without blanket protection, we would be baked alive by heat of sun rays۔ اگر یہ ایٹماسفیئر نہیں ہوتا، اگر یہ بلینکٹ آف ایٹماسفیئر نہیں ہوتی تو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہم اس دھرتی پہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ So we know that the air is it is the mass of air that has made the temperature on the earth livable۔ تو بچوں، ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ ہوا کا ماس ہے جو ارتھ کا ٹیمپریچر معتدل رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ہم اب جاننے کی کوشش کریں گے واٹ از ایئر۔ واٹ از ایئر؟ واٹ از ایئر؟ یہ جاننے سے پہلے واٹ از ایئر، ہم پہلے یہ جان لیں کہ واٹ از کمپوزیشن آف ایئر۔ کمپوزیشن آف ایئر
کمپوزیشن آف ایئر. پیارے بچوں آپ تو جانتے ہیں کہ دا ایئر وی ٹیک ان وائل بریتھنگ از ایکچولی مکسچر آف مینی گیس. پیارے بچوں جو ہوا ہم سانس لیتے وقت اپنے جسم کے اندر لیتے ہیں یہ ہوا کیا ہے؟ یہ مکسچر آف مینی گیس ہے. یہ بہت سی گیسوں کی ملاوٹ ہے. مثلا سب سے زیادہ ہوا میں جو سب سے زیادہ گیس پائے جاتے ہیں there are two gases which make up the bulk of the atmosphere. Those gases are nitrogen and oxygen. Nitrogen and oxygen are the two gases which make up the bulk of the atmosphere. پیارے بچوں ہوا میں بہت سے گیس پائے جاتے ہیں. زیادہ تر جو گیس ہوا میں موجود ہیں وہ ہے نائٹروجن اینڈ آکسیجن. اس کے علاوہ اور بہت سی گیسز ہوا میں پائے جاتے ہیں. ان میں سے ان کا نام ہے کاربن ڈائی آکسائڈ, ہیلیم, اوزون, آرگون اینڈ ہائیڈروجن. Hydrogen are formed in lesser amount. A part of these gases. پیارے بچوں ان گیسوں کے علاوہ جو ہوا میں موجود ہے وہ ہے گیسوں کے علاوہ جو بھی اور پارٹیکل ہوا میں موجود ہے وہ ہے ڈسٹ پارٹیکلز are also present in the air. So پیارے بچوں اس چارٹ کے ذریعے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. دیکھیے پیارے بچوں یہ سمجھو یہ ہے ایٹماسفیئر بلینکٹ آف ایئر ہے اور اس بلینکٹ میں آکسیجن سب سے زیادہ گیس جو پایا جاتا ہے وہ ہے وائٹ شیڈو سے ہم نے دکھایا ہے وہ ہے نائٹروجن کی جو پرسنٹیج ہے وہ ہے 78%. تو بچوں ہم یہ جان گئے ہیں سب سے زیادہ گیس جو ایئر میں موجود ہے وہ ہے نائٹروجن وہ ہے 78% اور آکسیجن جس کی پرسنٹیج 21%. اس کے علاوہ آل ادر گیسز میں موجود ہے جیسے ہم نے ابھی پڑھا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, ہیلیم ہے, آرگون ہے, ان کی تعداد ہے ان کی پرسنٹیج 0.04%. آرگون کی جو پرسنٹیج ہے وہ 0.93% اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو ہے اس کی تعداد ہے 0.03%. تو بچوں اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے جو نائٹروجن ہے. نائٹروجن از دا موسٹ امپورٹنٹ گیس ان دا ایئر, موسٹ پلانٹیفل گیس ان دا ایئر. پیارے بچوں جو یہ نائٹروجن ہے یہ وہ گیس ہے
جو جس کی مقدار ہوا میں بہت زیادہ ہے 78% ہے. نائٹروجن is the most important plentiful gas in the air. It is percentage 78%. We take, we take, we inhale, we inhale, we inhale, uh, we inhale. When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs. پیارے بچوں جو نائٹروجن ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو اس کی تھوڑی بہت مقدار ہمارے لنگوں کے اندر جاتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے انہیل ان لنگس بٹ plants need nitrogen for their survival. Inhale we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it اور اس کے بعد ہم اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں. بٹ جو یہ پلانٹس ہے پلانٹوں کے لیے نائٹروجن بہت ضروری ہے. پلانٹ سروائیو کرتے ہیں نائٹروجن پر. دیٹ دے کین ناٹ ٹیک نائٹروجن ڈائریکٹلی. پیارے بچوں جو پلانٹس ہے یہ نائٹروجن ڈائریکٹلی نہیں لے سکتے ہیں. اس کے لیے تھوڑے بیکٹیریا جن کو ہم نائٹروجن فکسیشن بیکٹیریا کہتے ہیں وہ اس نائٹروجن فکسیشن کرنے میں مدد دیتے ہیں. دے لیو جو یہ بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ سوائل میں رہتے ہیں اینڈ روٹ آف سم پلانٹس یا روٹوں جڑوں میں رہتے ہیں کچھ پلانٹوں میں. ٹیک نائٹروجن وہ وہاں سے نائٹروجن لیتے ہیں اور فرام دا ایئر ہوا سے اینڈ چینج اٹس فارم اور اس کی فارم وہ چینج کرتے ہیں اینڈ کین یوز اٹ اور اس کے بعد اس کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا گیس ہے جو ہوا میں زیادہ جس کی مقدار بہت زیادہ ہوا میں ہے وہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ. پیارے بچوں وہ ہے آکسیجن. آکسیجن از دا سیکنڈ موسٹ پلانٹفل گیس ان دا ایئر. ہیومنز اینڈ اینیملز ٹیک آکسیجن. پیارے بچوں جو یہ آکسیجن ہے جو ہوا میں جس کی ہوا میں دوسرے نمبر پر جس کی پرسنٹیج ہوا میں ہے 21%. یہ گیس آکسیجن جو ہے یہ انسان اور جانور لیتے ہیں فار دیئر ایئر ایز اے بریتھ. جب وہ سانس لیتے ہیں گرین پلانٹس پروڈیوس آکسیجن. جو یہ گرین پلانٹس ہوتے ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں وہ بناتے ہیں آکسیجن ڈیورنگ دا پروسیس. ایک پروسیس کے عمل ایک آپ کو پتہ ہے ایک پروسیس ہے جو گرین پلانٹس ہے یہ اپنا غذا خود بناتے ہیں. اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں فوٹو سینتھیسس. ڈیورنگ فوٹو سینتھیسس پلانٹس میک آکسیجن. In this way oxygen content in the air remains constant. اس سے کیا ہوتا ہے جو آکسیجن کی مقدار ہوتی ہے ہوا میں وہ remains constant وہ برابر رہتی ہے. If we cut trees اگر ہم پلانٹ کاٹ ڈالیں گے اگر ہم کٹنگ آف ٹریز کریں گے جس سے ڈیفارسٹیشن ہو جاتی ہے تو دین دا بیلنس گیٹس ڈسٹرب. اگر ہم درختوں کا کٹاؤ زیادہ کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ جو یہ بیلنس ہے آکسیجن بیلنس جو ایٹماسفیئر میں ہے یہ ڈسٹرب ہو جائے گی. تھرڈ گیس جو پریزنٹ ہے ایئر میں جو ہم نے پڑھا ہے ابھی اس کا نام ہے کاربن ڈائی آکسائڈ. کاربن ڈائی آکسائڈ از اندر گیس امپورٹنٹ گیس. گرین پلانٹ جو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یہ گرین پلانٹس یوز کرتے ہیں ٹو میک دیئر فوڈ. اپنا غذا تیار کرنے کے لیے گرین پلانٹس کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کرتے ہیں اینڈ ریلیز اور کیا کرتے ہیں اور ریلیز کرتے ہیں آکسیجن. ہیومنز اینڈ اینیملز ریلیز کاربن ڈائی آکسائڈ. جو انسان اور جانور ہیں وہ ریلیز کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ اور جو گرین پلانٹس ہیں وہ ریلیز کر جاتے ہیں آکسیجن. دس اماؤنٹ آف ہیومنز and animals seems to be equal to the amount of used by the plant. جو تعداد جو مقدار انسان اور جانور کاربن ڈائی آکسائڈ کی ریلیز کرتے ہیں اتنی ہی تعداد ایکول ہے یہ برابر ہے ٹو دا اماؤنٹ یوزڈ بائی دا پلانٹس.
اتنی ہی تعداد میں پلانٹس کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، وچ میز اے پرفیکٹ بیلنس، اس سے اس کی بیلنس بن جاتی ہے. however the balance is upset by burning of fuel. یہ بیلنس کبھی اپسیٹ ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے، جو ہم فیول جلاتے ہیں، سچ ایز مثلاً کول آئل، دے ایڈڈ بلینز ٹنز آف کاربن ڈائی آکسائڈ ان ٹو دا ایٹماسفیئر. جب ہم کول یا کوئی فیول جلاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، بلینز ٹنز آف کاربن ڈائی آکسائڈ is increased in the atmosphere. As a result اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں، as a result the increase of volume of carbon dioxide is affecting the earth's weather. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے زمین کی ویدر اور کلائمیٹ پر اثر پڑتا ہے، اور گرین ہاؤس ایفیکٹس کریٹس گرین ہاؤس ایفیکٹ. تھینک یو ویری مچ.